آج تو میں نے یہ سوچا تھا کہ جعفر جتوئی صاحب کے سوال کے جواب کا قرض جو مجھ پر ہے اس قرض کی ادائیگی کروں، مگر اس سے پہلے چند سوالات ہیں جو مجھ سے پوچھے گئے ہیں، ان کا جواب دینا لازمی ہے، کیونکہ جو سوالات آپ مجھ سے پوچھیں گے پہلے اس کا جواب دینا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ آپ کی ان علماء کے بارے میں کیا رائے ہے جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں؟ ان میں سے کون حق پر ہے اور کون خدا کی طرف سے عطا کی گئی عزت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر باطل کی ترویج میں مصروف ہے؟ تو دیکھیے میری رائے کی کیا اہمیت ہے، بلکہ میں تو اکثر یہی کہا کرتا ہوں کہ میری آپ کے ہاں کیا اہمیت ہے۔ میری اپنی اوقات، حقیقت اور طبیعت ممنی یمنا ظلومن جہولا اور لکفور مبین ہے، لہذا میں اکثر آپ کو یہ یقین دہانی کروانے کی بھرپور کوشش کرتا رہتا ہوں کہ میرے مسلمان بھائیوں، میں کوئی عالم نہیں، مفتی، مولوی کچھ بھی نہیں، میرا سادہ سے تعارف عبد الرحمن ربانی ہے اور امید ہے کہ رب ربانی بنا ہی دے گا۔ محنت میری ہے اور امید اس کی رحمت پہ ہے، اور یہ قانون خداوندی بھی ہے کہ انسان جس چیز کی طلب میں جستجو کرے وہ اسے کبھی نہ کبھی حاصل ضرور کر لیتا ہے۔ خیر، اگر آپ نے پوچھا ہے تو اپنی رائے دوں گا، میں کوئی حتمی فیصلہ یا کوئی فتویٰ نہیں دوں گا جس سے کسی دوسرے فریق کی دل آزاری مقصود ہو۔ دیکھیں میری یہ عادت ہے کہ میں اس موضوع پر گفتگو نہیں کرتا جو پہلے سے ہی لوگوں کی تنقید کی زد میں ہو، جیسے آصف الوی کا بیان مشہور ہوا، ساری دنیا ہاتھ دھو کے ان کے پیچھے پڑ گئی۔ اب وسیم رضوی، اسی طرح بہت سے ہیں جن پر میں صرف اس وجہ سے گفتگو نہیں کرتا کہ مجھ سے پہلے بہت سے لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں، اور یقیناً وہ سب علم، عمل، عمر اور شعور میں مجھ سے برتر ہیں۔ اول تو میں علماء کرام کو کم ہی سنتا ہوں، اور اگر سنتا بھی ہوں تو عرب کی سرزمین کے علماء کو، کیونکہ اہل توشیع کے علماء کے بیانات سننے سے فرصت ملے تو کسی اور کو وقت دوں، کیونکہ علم ان کے ہاں برساتی پانی کی طرح ٹپک ٹپک کر زمین پہ گر رہا ہے، جس سے کافی نسلیں تباہی کا شکار ہو چکی ہیں۔ اور مجھے حیرت ہے ان علماء کرام پر جو آصف الوی کے خلاف ایک گرجدار آواز لے کر اٹھے، مگر جیسے جیسے غصے کے کالے بادل بکھرنے لگے وہ گرج، وہ کرک اب ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ اب کہا گئی وہ آواز، وہ گرج، وہ احتجاج کہ آصف الوی باز آ گیا ہے، تم نے اس کا ایک بیان سنا ہے، آؤ میرے چینل پر، اس کے بارے میں ایسی ویڈیو ہے کہ جو تم نے سن رکھی ہے وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ کہا گئی اب تمہاری کفر کو للکار سب دین میں پڑ گئے ہیں۔ حضرت، دین ایسے نہیں پھیلتا، اس کے لیے مسلسل جہاد کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے آخری سانسوں تک کیا۔ اگر نکلے ہو تو پورے کے پورے نکلو، بس تم تو یہ بات ثابت کروانا چاہتے تھے کہ تم نے بھی ان کے خلاف آواز اٹھائی، چند تصویریں کھینچ کر لوگوں میں مشہور ہو گیا، مگر اب سب اپنی اپنی سیاست کو چمکانے میں مصروف ہے۔ ایسے میں دشمنوں کو خوب موقع ملا اور جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، مگر میں تنہا کیا کر سکتا ہوں؟ جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے پہنچا رہا ہوں، مگر تسلسل سے کبھی اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹا۔ جس موضوع کو شروع کیا ہے انشاءاللہ اس کا اختتام بھی کروں گا۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے سوال کی طرف۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے مولانا طارق جمیل صاحب اور مرزا صاحب پر کچھ بیانات دیے ہیں، تقریباً 6-7 ماہ پہلے کی بات ہے، اور شاید اگر اب ان پر ویڈیو بنتی تو کافی تبدیلیاں ہوتی اور مزید دلائل سے بھرپور گفتگو ہوتی۔ دیکھیے ان دونوں حضرات کا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہی عقیدہ ہے جو عقیدہ اہل تشیع کا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ دیکھیے میں آپ کو چند ٹرکس یا آپ اسے کچھ علامات یا نشانی یہی سمجھ لیجیے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی بھی شخص رافضی ہے، کیونکہ نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رافضی بھی ادب سے لیتے ہیں اور ناسبی بھی۔ ویسے ناسبی آج تک میں نے دیکھے نہیں، اس لیے مجھے ان کے بارے میں اتنا علم نہیں، اور جن کو یہ لوگ ناسبی کہتے ہیں میں نے ان میں ناسبیت تلاش کرنے کی کافی کوشش کی مگر نامراد لوٹا۔ نام دونوں فریق ادب سے لیتے ہیں، یہ ایک بڑا باریک فرق ہے جس کو ہر کوئی تلاش نہیں کر سکتا، مگر میں الحمدللہ میرا یہ تجربہ ہو چکا ہے، میں ان میں گھس چکا ہوں۔ اب میرا اتنا تجربہ تو ہو گیا کہ کسی بھی شخص کی گفتگو سن کر میں یہ اندازہ لگا سکتا ہوں کہ یہ رافضی ہے یا ناسبی۔ اب میرے لیے ان کی خوشبوؤں میں فرق واضح ہو گیا ہے، اور جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے امام مالک رحمہ اللہ کے فتاوات کا، تو میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں روافض کی سب سے بڑی علامت نشانی یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں، تبرہ بازی کرتے ہیں، ان کی گستاخی کرتے ہیں۔ جو شخص ان 4 صحابہ کرام میں سے کسی ایک بھی صحابی پر تنقید کرے، تبرہ بازی کرے، ان سے اختلاف کرے، وہ شخص رافضی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، باقی صحابہ کرام انہی میں سے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، جو شخص ان 4 صحابہ کرام میں سے کسی ایک پر بھی تنقید کرے، بے شک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والا ہو، ان کی عزت ان کی تکریم کرنے والا ہو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والا ہو، ان کی عزت ان کی تکریم کرنے والا ہو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والا ہو، ان کی عزت ان کی تکریم کرنے والا ہو، لیکن اگر وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ بازی کرتا ہے، ان کی گستاخی کرتا ہے، ان کو نعوذ باللہ بدمعاش کہتا ہے، وہ یہ جان لے اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، وہ روافض کا ایک رکن بن چکا ہے۔ جیسے منافق کی 3 نشانیاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، ایک جس میں پائی جائے اس میں 1 خصلت، 2 پائی جائے 2 خصلتیں، جس میں 3 پائی جائے وہ مکمل۔ اور دوسری بات، اہل سنت کے جتنے بھی فرقے ہیں، کسی فرقے کو بھی ان 4 صحابہ کرام میں سے کسی سے بھی اختلاف نہیں، کسی پر تبرہ بازی نہیں کرتے، کسی کی توہین نہیں کرتے، کسی سے اختلاف نہیں۔ اختلاف کن کو ہے؟ تبرہ بازی کون کرتے ہیں؟ گستاخی کون کرتے ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کون کہتے ہیں؟ یہ لوگ۔ ہم الحمدللہ کسی صحابی سے اختلاف نہیں کرتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کون کہتا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جلا دیا، ان پر زیادتی کی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا حق کھا لیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا حق بنو امیہ میں تقسیم کر دیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئے، وہ باطل تھے، وہ غلط تھے، انہوں نے لعنتیں بجوائی ممبر پر کھڑے ہو کر۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، وہ باطل پر تھی، نعوذ باللہ وہ غلط تھی۔ اب یہ ایک سادہ سا قانون یاد کر، جو شخص ان 4 میں سے کسی ایک سے بھی بغض رکھے، نفرت رکھے، ان کی گستاخی کرے، ان کی توہین کرے، ان پہ تبرہ بازی کرے، جان لو وہ رافضی ہے۔ کوئی میں نے آپ کو لمبا چوڑا فارمولہ یاد کرنے کے لیے نہیں کہا، یا اس کے پورے عقیدے کی جانچ پڑتال کرنے کو نہیں کہا، صرف ایک بات معلوم کر لے کہ اگر وہ ان 4 میں سے کسی ایک سے بغض رکھتا ہے تو جان لے وہ رافضی ہے۔ دیکھیے مرزا صاحب کی سب سے بڑی دلیل کہ انہوں نے اہل حدیث کے ان 2 بزرگوں سے علمی استفادہ حاصل کیا جن کے ہاں یزید غلط تھا، اگرچہ یہ مانے یا نہ مانے، بات کروی ہے مگر برداشت کر لینا۔ مولانا اسحاق صاحب، حضرت شاگردوں کو استاد کا خون لگا ہوتا ہے، اور حضرت علی کا ہی قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک لفظ سکھانے والے کو استاد کہا جاتا ہے۔ کیا مرزا صاحب اہل حدیث کے ہاں صرف مولانا اسحاق صاحب ہی تھے، یا ان سے بڑھ کر یا ان کے پائے کا کوئی اور عالم نہیں تھا؟ ضرور تھا، مگر کیوں گئے ان کے پاس؟ اپنی رافضیت کو ظاہر کروانے کے لیے، کیونکہ کہا جاتا ہے وہ پٹری سے اتر چکے تھے، اور یہ ایک ایسا کروا سچ ہے جس کو آپ جھوٹ ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وہ تھے جن کے ہاں یزید غلط تھا۔ مولانا اسحاق صاحب اس بات کے بھی حامی تھے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسر ممبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنتیں بجوائی، جبکہ انشاءاللہ میں اس پر بھی تفصیل سے درس دوں گا۔ دیکھیے صدیق اکبر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق نہیں تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق نہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق نہیں۔ اگر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے آگے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے آگے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے آگے صدیق لگا دوں تو کوئی مجھے غلط نہیں کہے گا۔ اسی طرح اگر میں کہوں کہ غنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے، اور میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کہوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کہوں، تو کیا میں غلط ہوں؟ کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنی نہیں تھے؟ تبوک کے موقع پر کیا کیا انہوں نے نہیں کیا، یہ باتیں ہم سے چھپی نہیں۔ مگر یہ کیسی بہادری ہے کہ آپ نے مولا صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے لگایا ہے۔ کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا نہیں تھے؟ غار یار کنہیں کہا جاتا ہے؟ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ اور کان تھے۔ کیوں مرزا صاحب کہ کبھی آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پہلے مولا لگایا ہے؟ کہ کبھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کہا ہے؟ علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ خدا کی سلامتی نہیں؟ کیا عمر فاروق عثمان غنی پہ نہیں؟ کیا کبھی آپ نے یہ کہا ہے کہ ابوبکر صدیق علیہ السلام، عمر فاروق علیہ السلام کہ کرم اللہ وجہہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے؟ کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ خدا نے کرم نہیں کیا؟ کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ خدا نے کرم نہیں کیا؟ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کتے بھونکے تھے؟ کیا جنگ جمل میں وہ قصوروار تھی؟
کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدماش تھے؟ امیر معاویہ کی بدماشی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ظالمہ، کوئی میرے باپ کو بدماش کہے، میں آپے سے باہر آ جاؤں گا کہ میرا باپ ایک عالم ہے، عالم کو بدماش کہہ دیا۔ اگر کوئی آپ کے باپ کو بدماش کہے، آپ کیا کہے گے؟ دیکھیے تاریخ کی لکھی باتیں ہیں، دلائل آپ کے پاس ہیں تو دوسرے فریق کے پاس آپ سے مضبوط دلائل ہیں۔ تاریخ کی باتوں پہ آپ نے اتنا یقین کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، پھر اللہ اس کی فرض اور نفل عبادت کو قبول نہیں فرماتا۔ پھر اس کی یہ علمی بیٹھ کے یہ کتاب اللہ کا علم سکھانا اس کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان کا باعث ہوگا۔ کوئی میرے شریف باپ کو بدماش کہے، میں گوارہ نہیں کرتا۔ اور ظالموں، جو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے اماموں کو بدماش کہیں، نبی کے صحابی کو بدماش کہیں، جن کے ہاتھ پر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی ہو اسے کوئی بدماش کہیں، اور ان پر جتنے بھی الزامات ہیں ملوکیت کے، انشاءاللہ ان قریب ان روایتوں کی میں چھان بین آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں بار بار اپنے درس میں ایک بات ضرور کہتا ہوں، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کے بارے میں ہمارے سے سوال نہیں ہونا۔ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ کیا خدا نہیں جانتا؟ اس بحث میں پرے کیوں ہو؟ جانتے ہو کہ اس بحث نے کتنے لوگوں کے ایمان کا کبارہ کر دیا ہے؟ کیا خدا کو نہیں پتا کہ ان کو کس نے شہید کیا؟ کیا خدا ماضی کو نہیں جانتا؟ کیا قیامت کے دن اس نے تمہارے سے گواہی لینی ہے؟ مرزا صاحب، آپ کو ایسے اختلافی مسئلے بیان کر کے کیا ملنے والا ہے؟ صرف لوگوں میں نفرت ہے اور اختلاف بڑھے گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ لوگ ممبر پر کھڑے ہو کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنتیں بھیجیں گے، اور وہ وقت آئے گا نہیں بلکہ آ چکا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس میں سکوت اختیار، یزید کی باری آئی، ہم نے سکوت اختیار کیا، ہم نے کہا ہمیں نہیں معلوم کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، عظیم ہستیاں ہے دونوں، ہمیں نہیں معلوم کون حق پہ تھا کون باطل پہ تھا، ہم نے کہا معاملہ خدا پہ چھوڑ دو۔ مگر کیا کریں، روافض کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، ان کی لعنتیں اس دور میں بھی جاری تھی، آج بھی جاری ہے، بیچتے رہو لعنتیں۔ ہم نے اس معاملے میں سکوت اختیار کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کون حق پہ تھا کون باطل پہ تھا، ان کے فیصلے خدا نے کرنے ہیں، خدا نے ہم سے مشورہ نہیں لینا، ہم سے گواہی نہیں مانگنی۔ کون حق پہ تھا کون باطل پہ تھا وہ بہتر جانتا ہے، وہ ماضی بھی جانتا ہے مستقبل بھی جانتا ہے، حال سے بھی واقف ہے۔ پھر دلیل دی جاتی ہے، جی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں فریق سچے ہوں؟ لگے رہو پھر اس بحث میں۔ ظالم و دین کے کئی ایسے معاملات ہیں جس میں سکوت اختیار کرنا افضل ہے، اور بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ جب بات آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کی تو پھر کہا جاتا ہے سکوت اختیار کرو، جب بات آتی ہے ابو طالب کے ایمان کی پھر کہا جاتا ہے جی سکوت اختیار کرو۔ ایسے معاملات میں بحث نہیں کرنی چاہیے، مگر یہ اتنا بڑا معاملہ، اتنے بڑے فیصلے کے حق پہ کون تھا باطل پہ کون تھا، ہم جیسے ناچیز لوگ اس کا فیصلہ کریں گے؟ کون ہے آپ؟ کس نے آپ کو کہا ہے کہ اتنے بڑے فیصلے کریں؟ کون حق پہ تھا کون باطل پہ تھا؟ کیا آپ اس موقع پہ عینی شاہد تھے جس صحابی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہو، جس صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں سنائی ہو، اس کو تم بدماش کہو، ان کی تم بدماشیاں بیان کرو؟ اب یہ الفاظ بھی مٹا دیے ہیں، یہ الفاظ میں نے اپنے گناہ گار کانوں سے سنے تھے، شاید مرزا صاحب اس سے توبہ کر چکے ہیں، یا پھر شاید ان الفاظ کو ہی چھپا دیا ہے، یا پھر شاید مجھے ملے ہی نہیں۔ خیر، یہ سب تاریخ کی لکھی باتیں ہیں، اور ویسے بھی تاریخ کی ایک بہت بڑی کتاب ہے ابن اسحاق کی، جانتے ہیں نا؟ اس کے درس میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ پچھلے درس میں بات کی امام حاکم رحمہ اللہ کی، جانتے ہیں اس میں بھی میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ بڑے بڑے محدثین نے ان سے اختلاف کیا ہے، قرآن بکری کھا گئی۔ ابن اسحاق کی روایت ہے اور منفرد روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے میں پیدا ہوئے، حاکم کی روایت ہے، اور امام حاکم رحمہ اللہ نے اسے تواتر تک پہنچا دیا، اور بڑے بڑے اہل علم نے ان سے اختلاف کیا ہے کہ یہ شیعہ تھے، اہل تشیع کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں کیا کرتے ہیں۔ کیوں کبھی یہ اہل تشیع کے خلاف نہیں بولے؟ کیوں یہ کبھی ان کے خلاف نہیں بولے؟ صرف اہل حدیث بریلوی دیوبندی اور ظالموں سب سے بڑھ کر کفر اور شرک کرنے والی قوم
ان کے خلاف بولتے وقت ان کی زبانیں اٹک جاتی ہیں؟ کیوں؟ یہ کیوں ایک سوالیہ نشان ہے جس کا جواب یہ نہیں دے سکتے۔ آپ آئے، ہمارے پاس آئے، ہم آپ کے پاس آتے ہیں، ہمیں سمجھائے، ہماری اصلاح کرے، اور اگر ہم اسی حالت میں فوت ہو گئے تو قیامت کے دن ہم خدا سے یہ کہہ دیں گے، خدایا مرزا صاحب کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا مگر وہ ہمیں تبلیغ ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے تھے، ہم نے تو انہیں ایک بیٹھک کے لاکھوں روپے دینے کی پیشکش بھی کی مگر وہ کہاں مانے، نہ انہوں نے ہمیں اپنا پتہ بتایا، نہ انہوں نے ہمیں اپنے پاس آنے کی اجازت دی۔ اور سن لو، اگر تم سچے ہو تو آؤ لائف علماء کے ساتھ بیٹھ کر صرف ایک نشست میں جس کے عقائد میں خرابی ہو اس عالم کی دلیل سے اصلاح کرو، مگر سوشل میڈیا پہ نہیں، لائف مسجد میں بیٹھ کر۔ اور اگر نہیں آ سکتے تو ہمیں بتاؤ، ہم آتے ہیں اپنے خرچے پر، کھانا بھی آپ سے نہیں کھائیں گے بلکہ آپ کو کھلا کے جائیں گے، مگر ہماری اصلاح تو کرو۔ یہ کیسی بات ہے کہ آپ کے پاس مضبوط دلائل ہے، آپ نے سوشل میڈیا پہ اپنا درس ریکارڈ کروا دیا مگر کسی اور عالم نے آپ کی گفتگو کو غلط ثابت کر دیا، اب کیسے پتہ چلے گا ایک ان پڑھ انسان کو کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے؟ بہترین حل یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں بھی صرف قرآن و حدیث ہو، دوسرے کے ہاتھ میں بھی صرف قرآن و حدیث ہو، دونوں لائف عوام کے سامنے گفتگو کریں۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی تو کوئی بات نہیں، مبالغہ کر لو، اگر ایک دو عالم اس دنیا سے چلے بھی گئے تو مولویوں کی کمی محسوس نہیں ہوگی، دنیا پہ حق تو واضح ہو جائے گا۔ اب ہماری اصلاح آپ کے ذمہ ہے۔ دیکھیے مرزا صاحب، علم سیکھنے سکھانے کا نام ہے، اختلافات تھے اور رہے گئے، اختلافات صحابہ کرام میں بھی تھے، لیکن بہترین حل یہ تھا کہ آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو ہوتی، کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہوتی، اور جس کے پاس دلائل مضبوط ہوتے اس کی بات کو تسلیم کر لیا جاتا، مگر ایسا نہیں تھا جیسا ہمارے یہاں ہے۔ کیمرے کے پیچھے ریکارڈنگ آپ نے کی، لوگوں نے سن لی، پھر ہم نے سنی، ہم نے آپ کا جواب دیا، آپ نے ہمارا جواب سنا نہیں، یہ پھر کیمرے کے آگے پیچھے باتیں ہوتی رہے گی۔ بہترین حل یہ ہے کہ آئے، سامنے بیٹھے، جتنے بھی اختلافات ہیں احسن انداز سے اس کا حل تلاش کیا جائے تاکہ ہمارے اس اختلاف کی وجہ سے انسانیت کے عقیدے کی خرابی نہ ہو۔ دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، عرب کی سرحد سے باہر بڑی بڑی سلطنتوں تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا پیغام بھجوایا کہ میں نبی ہوں۔ بڑے لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرے بھی کیے، مبالغہ بھی کرنے لگے، مگر کیا نہیں، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں کو بلایا نہ انہوں نے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے جس کو دور کر لیجئے، وہ پہلے ہی ڈر چکے تھے، مان چکے تھے کہ حق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر بدو حضرات سوال کیا کرتے تھے، کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ کہا تھا ابو بکر تمہیں اس کا جواب آتا ہے؟ اس کو تسلی بخش اس کے سوال کا جواب تو نہیں، ایسا کیوں نہیں کہا؟ اس میں بھی ایک تکبر کی علامت ہے۔ وہ جیسے جلالی صاحب کہتے ہیں کہ میرا ایک شاگرد تمہارے سینکڑوں پر کافی ہے، مگر اگر یہی ایک شاگرد ذلیل ہو گیا، دبوچ لیا گیا، پکڑ لیا گیا تو لوگ یہی کہیں گے نا کہ بھئی تیرا استاد بڑی برکے مارا کرتا تھا، یہ کہے گا مجھ سے نہیں تو میرے استاد سے مناظرہ کرو۔ استاد کے پاس بہانہ مضبوط ہے کہ وہ تو میرا شاگرد تھا، کون سا مجھ سے کیا؟ عوام بھی یہی کہے گی کہ بھائی جان بالکل بات ٹھیک ہے، آپ جلالی صاحب سے مناظرہ کریں، لیکن جلالی صاحب کے پاس بہانہ مضبوط ہے کہ لوگ مجھ پہ تنقید نہیں کریں گے، انہیں پتہ ہے کہ میرے پاس دلائل مضبوط ہے۔ گویا یہ ایک بہانہ ہے، یہ ایک عذر ہے کہ جب آپ حق بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر آپ آگے شاگردوں کے حوالے دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر استاد کون تھا؟ ابو بکر سے بڑھ کر شاگرد کون تھا؟ لیکن جب بھی کسی نے سوال کیا تو استاد نے آگے بڑھ کر جواب دیا، دے ہمیں جواب دے، ہماری اصلاح کرے، ہم آپ کے منتظر ہیں۔ دیکھیے باتیں ان کی بالکل سچ ہے، میں پھر کہتا ہوں حق پر مبنی گفتگو کرتے ہیں مگر کچھ اختلاف ہے، اور وہ اختلاف چھوٹا نہیں بہت بڑا اختلاف ہے جس کو دور کرنے کے لیے یہ آپس میں بیٹھتے نہیں ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے علمی استفادہ حاصل کرتے نہیں۔ بات ان کی حق پر ہے، بات وہی کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کی ہے، پھر مسئلہ کہاں پہ آگے کھڑا ہوتا ہے، یہ بہت چھپی بات ہے۔ دیکھیے اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں جی بھئی بات وہی کرتے ہیں جو قرآن و حدیث میں ہے، بالکل کرتے ہیں، وہی کرتے ہیں جو قرآن و حدیث میں ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا، یہ وہ فرق ہے جو اہل علم جانتے ہیں۔ کسی بھی اہل علم نے ان سے آج تک اتفاق نہیں کیا، کسی بھی اہل علم نے، سوائے ان کے جو دو ٹکوں پہ بکنے والے ہیں، شہرت کے پیچھے دوڑنے والے ہیں، جو صرف نرم نرم گفتگو کرنے کے قائل ہیں۔ اس کے علاوہ کسی ایک بھی اہل علم نے ان سے اتفاق نہیں کیا۔ جو اختلاف ہے وہ اختلاف ہے، بڑے بڑے لوگوں نے ان کے بارے میں اپنی رائے پیش کی، میری بھی رائے لیجیے، میری ان سب سے مختلف رائے ہو۔ آج سے کم و بیش 3-4 سال پہلے میں نے انہیں ایک بار سنا تھا،
ان کا ایک بیان سننے کے بعد میں نے دوسرا سنا، پھر 2-3 سنے، بالکل حق پہ مبنی گفتگو تھی۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد مجھے میرے کسی عزیز نے ان کا ایک پیغام سنایا، جس پہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ اس کے بعد کئی ایسی باتوں کا میں نے مشاہدہ کیا کہ جس سے مجھے معلوم ہو گیا کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک اس جماعت کو جو تقلید سے پاک ہے، اس کو اپنی طرف قائل کیا جائے، اس کو اپنی طرف مائل کیا جائے۔ کیوں؟ جب وہ میری طرف مائل ہو گئے، مجھ پر انہوں نے یقین کر لیا، تو مجھے دنیا کی سب سے بڑی علمی طاقت کی سپورٹ حاصل ہوگی۔ پھر جو ان کا اصل مقصد ہے، اصل نظریہ ہے، وہ اسے پیش کرے گے، اور میں نہیں جانتا، نہ میں کوئی جھوٹا دعویٰ کرتا ہوں کہ وہ مقصد کیا ہوگا۔